السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ عنوان ہے جنت میں لے جانے والے اعمال. جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی اسی عنوان کے تحت میں نے آپ لوگوں کے سامنے 20 اعمال رکھے تھے، 20 ایسے اعمال، 20 ایسے نیکیاں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کر رہا ہے، وہ ہم لوگوں نے سنا. تو آج بھی انشاءاللہ اور کچھ ایسے اعمال جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت میں جگہ دینے والا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو ہماری نیت یہ ہو کہ ہم لوگ جو بھی عمل، جو بھی حدیث آج سنیں گے اس پر مکمل عمل کرنے کی نیت سے سنیں، تاکہ اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے. چلیے 21واں عمل، کیونکہ 20 اعمال پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے سنا، 21ویں چیز یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 12 سال اذان کہی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. ابن ماجہ کی روایت ہے. مطلب کیا ہے؟ مؤذن جو اذان دیتے ہیں مساجد میں، اگر کوئی مؤذن ہے اس کی زندگی میں اگر اس نے 12 سال مسجد میں مؤذن کا کام کیا، 12 سال تک اگر اذان دیتے رہا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ آج مؤذنوں کو ہم لوگ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت گری ہوئی نگاہ سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں. مؤذن کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، اور مؤذن بنتا بھی وہ ہے جس کے پاس کوئی ہنر نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، جو غریب ہو. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ارے اس کو کچھ بھی کام نہیں آتا تو چلو اس کو کم از کم مسجد میں صاف صفائی کے لیے لگا دو، یا وہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اذان بھی دے دے گا. اس لیے مؤذن کو ہم لوگ کام پہ لگا دیتے ہیں اور مؤذن کو گری ہوئی نگاہ سے، نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں. حالانکہ مؤذن اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ، بہت اونچا مقام رکھتا ہے. بلکہ ایک دوسری حدیث میں تو ہے قیامت کے دن سب سے اونچی گردن مؤذن کی ہوگی، سب سے اونچا کل قیامت کے دن مؤذن ہوگا. اور اس حدیث میں ہے 12 سال اگر جو مؤذن کا کام کرا، 12 سال تک اگر وہ اذان دیتے رہا تو اس کے لیے جنت ہے. اللہ کے لیے غور کرنا، کیونکہ مؤذن سب سے پہلے مسجد میں جانے والا ہوتا، اس کو وہ بھی ثواب مل جاتا. اذان دیتا ہے تو اذان دینے کا بھی ثواب ملتا، اور اذان تو ایک دعوت ہے، جتنے لوگ بھی سنیں گے ان سب لوگوں کے لیے ایک دعوت ہے. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور اسی طرح اللہ سب سے بڑا ہے، آؤ نماز کے لیے وہ دعوت دے رہا. تو اس کا بہت بہت زیادہ ثواب ہے. مؤذن کا ہونا تو یہ چاہیے کہ مسجد کے مؤذنوں کی زیادہ سے زیادہ تنخواہ بھی ہو، اور مسجد کے مؤذنوں کی عزت بھی کرنے والے لوگ بنے، اور مؤذن کا مقام و مرتبہ پہچاننے والے مسلمان بنے. لیکن آج پورا الٹا ہی نظر آتا ہے ہمارے معاشرے میں، اس کی کوئی عزت نہیں رہی آج جو مؤذن کا کام کرتا ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال قیامت کے دن تو اسی کی سب سے زیادہ عزت بھی ہوگی. اچھا 21واں عمل سن لیے. 22واں عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے اور رمضان کے روزے رکھ لے اور شوہر کی اطاعت کر لے اور اپنے آپ کی حفاظت کر لے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. حالانکہ کسی بھی گھر میں داخل ہونا بولے تو ایک دروازہ کافی ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میں اس بندی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا، مطلب یہ ہے کہ اس بندی سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، جو یہ دنیا میں 4 کام کر لیتی، اس لیے بولتا 8 دروازے کھلے ہیں، جدھر سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ جیسا کہ ہم بھی کسی کو محبت کرتے ہیں، کسی سے زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے، ہمارا قریبی ہوتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں نا، ارے 24 گھنٹے میرا گھر کا دروازہ کھلا ہے بھائی، کبھی بھی آ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جائے، لیکن اس کو کرنا کیا ہے؟ 4 کام دنیا میں۔ عورت کے لیے جنت بھی آسان ہے، جہنم بھی آسان ہے۔ پھر جنتی والے اگر اعمال کرے تو اس کے لیے جنت بھی آسان ہے، صرف 4 اعمال کر لو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے وہ 4؟ 5 ٹائم کی نماز کے پابند بن جاؤ، رمضان کے پورے روزے رکھ لو، اور تیسرا کام شوہر کی اطاعت کرو، شوہر کی نافرمانی مت کرو، شوہر کو کیا ہے اس سے دور رہنا، اسے گالیاں دینا، اس کو لعن طعن کرنا، اس کو ستانا، اس کو ڈیمانڈ کرنا، یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی آج ہمارے معاشرے میں چل رہے، یہ تمام چیزیں چھوڑ کے اگر اس کی اطاعت کرنے والی، اس کی فرما بردار بیوی اگر بن گئی، اور اپنے آپ کی حفاظت، اپنے شرم کی، اپنے حیا کی، اپنے عزت کی حفاظت، پردے میں رہتے ہوئے، ہاں اپنے شرمگاہ کی حفاظت، جو بھی پاک باز عورت ہے جو اپنے آپ کی حفاظت کر لیتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولیں گے۔ تو یہ 4 کام جو عورت کر لیتی ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہے۔ 23واں عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کرنے والے کا ثواب جنت ہی ہے، صحیح بخاری کی روایت۔ مطلب حج، قبول ہونے والا حج، ابھی حج کا موسم ابھی گزرا ہے، تو اللہ تعالیٰ جن جن کو حج کرنے کی توفیق دیا، جو بھی حج کرتے ہیں، حج مبرور کرتے ہیں، تو ان کے لیے جنت میں جگہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ 24واں عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، ایک اللہ کے ڈر سے رونے والی، دوسری اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزارنے والی، ترمذی کی روایت۔ 2 آنکھ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں نہیں داخل کرتا۔ وہ کون سے؟ ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے رونے والی ہو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رونا، خبر کے میں مرنے کے بعد کیا ہوتا بلکہ خبر کی زندگی کو یاد کر کے رونا، جہنم کی آگ کو یاد کر کے روکنا، قرآن پڑھتے ہوئے اس میں پچھلے قوموں کے واقعات پڑھ کے رونا، اسی طرح اللہ سے دعا مانگتے ہوئے رونا، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرتے ہوئے خوشی میں رونا، یہ تمام چیزیں اللہ کے ڈر سے رونے والے آنسو۔ جو آنکھ اللہ سے ڈرتے ہوئے دنیا میں روئی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رونا یہ بہت 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 بڑا عمل ہے، یاد رکھو۔ آج یہ رونا تو نہیں آتا، آج نہ مردوں کو نہ عورتوں کو، صرف رونا آتا ہے تو ہمارے اپنے دنیاوی پریشانیاں، دنیاوی تکلیفیں، دنیاوی مصیبتیں یاد کر کے رونا تو بہت زیادہ آتا ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے رونا، ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، جہنم کو یاد کر کے، قیامت کو یاد کر کے، قبر کے عذاب کو یاد کر کے رونا بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو جو اللہ کے ڈر سے روتے ہیں وہ جہنم میں نہیں جاتے۔ اور دوسرا، اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزارنے والے آنسو، آنکھ مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی سفر میں جاتے تھے، کبھی جنگ میں جاتے تھے، تو اور کبھی کیا ہے جو مال غنیمت ملتا اس کی حفاظت کے لیے رات تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ذمہ داری دے کے رکھتے تھے صحابی کو کہ تم اس کی حفاظت کرو گے، یعنی باقی صحابہ سو جائیں گے تو دشمن جو آئیں گا کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے کچھ صحابہ جاگتے تھے رات تمام اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے، دشمنوں سے حفاظت کرتے ہوئے جو راتوں کو جاگتی ہے، وہ آنسوؤں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں، ان آنکھوں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں بھیجے گا، یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اسی طرح 25واں عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مریض کی عیادت کی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے لیے منادی اعلان کرتا ہے خوش ہو جا تیرا چلنا عمدہ ہے، تو نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا، ترمذی کی روایت ہے۔ چھوٹا سا عمل، مریض کی عیادت کرنا، مطلب ہمارا رشتہ دار، ہمارا پڑوسی،
ہم جن کو جانتے ہیں، جو بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے، بہن ہے، اگر وہ بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں شریک ہو گیا یا گھر میں ہی ہے، تو ایسے لوگوں کی عیادت کے لیے جانا، ایسے لوگوں کے پاس جا کے بات کرانا. بات کرانے کا مطلب صرف جا کے آ کے ان کے گھروں میں بیٹھ کے وہیں پر کھاتے پیتے ہوئے رہ جانا، ان لوگ چایا نہیں دیے بول کے ناراض ہو جانا، انہوں کھانے کو نہیں پوچھے بول کے ناراض ہو جانا، وہاں جا کے ان کو اور زیادہ ڈرا دینا، یا پھر ان کو شرک کی طرف لے کے جانے والے باتیں بولنا، جا کے ارے تمہارے کو یہ بیماری ہے کہ یہ تکلیف ہے کہ یہ تعویذ پہن لو بیماری کم ہو جاتی، یہ ناڑا لٹکا لو تمہارے کو کیا ہے تکلیف دور ہو جاتی. اس طرح کے مشورے نہ دیتے ہوئے جو بھی بیمار ہوا، بیمار آدمی کے پاس جا کے اس کو ہمت دلانے والی باتیں بولنا. اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ بیماریوں کو شفا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرتا ہے، تم بھی دعا کرو، ہم بھی دعا کریں گے، سب کچھ کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے نا، اس لیے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اس طرح ہم لوگ ان کو ہمت دینے والی باتیں کرتے ہوئے اگر ثواب کی نیت سے جا کے مریض کی عیادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی جنت میں جگہ دے. تو بول رہا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اتنی بڑی فضیلت والے عمل کو ہم لوگ صرف حسد کی وجہ سے چھوڑ لیتے. ارے انہوں میرے کو نہیں بات کرتے، میں کہیں جا کے بات کرنا، انہوں میرے کو نہیں پوچھے، میں کیوں جا کے پوچھوں ان کو. اس طرح اتنے بڑے اجر والے عمل سے ہم لوگ دور ہو جاتے. تو یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو مریض کی عیادت کرتا اللہ کی رضا کے لیے اس کو فرشتہ اعلان کرتا، فرشتہ اعلان کرتے ہوئے کہتا کہ خوش ہو جاؤ، تیرا چلنا عمدہ ہے، تو تیرے بھائی تو تیرے بہن کے پاس جو چلنے کے لیے نکلی، مریض کی عیادت کے لیے نکلا تھا، تو یہ تیرا چلنا عمدہ ہے اور تو اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا. پھر اس کے بعد 26واں عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہوگی. صحیح مسلم کی روایت. کیا ہے یہ؟ نفل نمازیں ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو نہیں معلوم ہے. اکثر صرف اور صرف اچھی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز پڑھ لیں. گھر میں ہے تو گھر میں جب بھی وضو بنائے، کبھی بھی 2 رکعت نماز اگر وضو بنانے کے بعد پڑھ لیے تو پھر ایسے آدمی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ وضو اچھی طرح کرے، وضو کرے لیکن اچھی طرح کرے. آج اکثر مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں وضو صحیح طریقے سے کرتے نہیں، کرنا آتا نہیں ایک تو لوگوں کو، اور جو لوگ بھی وضو کرتے ہیں وہ لوگ صحیح طریقے سے نہیں کرتے. یعنی کچھ لوگوں کے ادھر کوہنیاں نہیں بھیگتے، کچھ لوگوں کو کیا ہے انگلیوں کے درمیان بھی صاف کرنا نہیں معلوم ہے، پیروں کی انگلیاں بھی خالی ٹھہرے ہوں، نل چالو کر دیا ایسا رکھ دیے، پیر نکل کے آ گئے نہیں. کچھ لوگوں کے ایڑیاں نہیں بھیگتے، پیروں کے انگلیاں، پیروں کے ناخنوں میں بھی پانی پہنچ رہا یا نہیں پہنچ رہا، ایڑیاں بھیگ رہے یا نہیں بھیگ رہے، یہ تمام چیزیں اچھی طرح دیکھ لینا. چہرہ دھو رہے لیکن کانوں تک چہرہ نہیں دھوتے، کئی لوگ صرف یوں منہ کے سامنے دھو لے کے آ جاتے. ایسا نہیں ہونا. اچھی طرح جو وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں جگہ دے گا. یہ 26واں عمل ہو گیا. پھر اسی طرح 27واں عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے درود بھیجنا بھول گیا، یعنی درود بھیجنا چھوڑ دیا، اس نے جنت کا راستہ کھو دیا. ابن ماجہ کی روایت. درود بھیجنا بھول گیا کا مطلب ہمیں ہمیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے رہنا، اور جب بھی نبی کا نام سنے کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم بولنا. جب بھی نبی کا نام سنیں، اب تم جتنی مرتبہ نبی کا نام سنیں گے، جتنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے، اتنی مرتبہ آپ ثواب کما رہے، آپ درود بھیج رہے. تو اس طرح درود بھیجتے جائیں گے، جنت آسان ہوگی. لیکن اللہ کے رسول کا نام بھی سنے، درود نہیں بھیجے، اذان کے بعد بھی درود نہیں پڑھے، خالی اوقات میں بھی درود نہیں پڑھے، درود پڑھنا ہی یاد نہیں رہا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت کھو دیا، وہ جنت سے دور ہوتے چلے جاتا جو درود بھیجنا بھول جاتا. اس لیے زیادہ سے زیادہ درود بھی بھیجنا چاہیے، اور درود بھیجنے کے بہت سارے فضائل بھی ہیں. 1 مرتبہ درود بھیجو، اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف کر دیتا، 10 درجے بلند کر دیتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا ہے، یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ صحابہ سے پوچھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، جنت کا خزانہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو. صحیح بخاری کی روایت. کیا بولنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ،
یہ بھی ہم جو اذکار پڑھتے ان اذکار میں سے ایک ذکر ہے، یہ ذکر بھی ہم زیادہ سے زیادہ کرنا، جیسا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تو اکثر لوگوں کو معلوم ہے، لیکن یہ بھی ایک ذکر ہے، اس کو بھی کرنا چاہیے، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم، اس لیے یہ بار بار زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا؟ نہ ہی برائی سے بچنے کی طاقت ہے، نہ ہی نیکی کرنے کی قوت، نہ ہی برائی سے بچنے کی طاقت ہے، نہ ہی نیکی کرنے کی قوت، مگر اللہ کی مدد سے۔ ہم جب یہ بولتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی میرے اندر نیکی کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی نہیں ہے، مگر اللہ کی مدد کے ساتھ، یعنی اللہ مدد کرے تو میں نیکی کر سکتا، اللہ مدد کرے تو میں برائی سے بچ سکتا، اگر اللہ میری مدد نہیں کرا تو پھر میں نیکی بھی نہیں کر سکتا، یہ ہے اس کا مطلب۔ تو اس سے کیا ہے؟ جنت قریب ہوتی ہے، یہ بھی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جنت میں داخل کر دیا جو خریدتے وقت اور فروخت کرتے وقت اور فیصلہ کرتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی سے پیش آتا تھا۔ ابن ماجہ کی روایت۔ 29واں عمل، جنت، چھوٹے چھوٹے اعمال جنت میں لے جانے والے کیا ہے؟ خریدتے وقت اور بیچتے وقت، کوئی چیز مانگتے وقت، ہر معاملے میں نرمی، خریدنے والے غصہ کرنا، لڑائیاں کرنا، جھگڑا کرنا، بیچنے والے بھی لڑائیاں کرنا، اگر خریدنے والا نہیں خریدا، ریٹ نہیں جما تو اس کو تانے دینا، اس کو گالیاں دینا، اس طرح ہوتا ہے دکانوں میں اکثر لوگ یہی کام کرتے رہتے ہیں۔ دکان میں اگر ان کی مرضی کی چیز وہاں پر سمجھ میں آ گئی، لے لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لیا تو کچھ نہ کچھ گالیاں دے کے بھیجتے ہیں۔ جو لوگ بھی خریدنے کے لیے آئے، اگر ریٹ نہیں جمع واپس جا رہے تو ان کو تانے دے کے، گالیاں دے کے، تم خریدنے کے لیے آئے کیا؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے کیا؟ تم لوگ ہے ایسے ویسے، وہ یہ جو بھی ہوتا ہے یہ غلط ہے۔ نرمی کرنا، خریدنے والا بھی نرمی، بیچنے والا بھی نرمی کرنا، تقاضا کرنا یعنی مانگنے والا بھی، جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے، اور فیصلہ کرنے میں بھی نرمی کے ساتھ، یعنی نرم مزاج جو ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور عمل 30واں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ابن آدم کو اس کی 2 پیاری چیزوں کے ذریعے یعنی آنکھوں سے محروم کر کے میں آزماؤں، اس پر وہ صبر کرے تو بدلے میں اسے جنت دوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں اس کے 2 پیاری چیزیں یعنی آنکھ، اگر دونوں آنکھوں کا اس کو اندھا کر دیا، اس کی آنکھیں چھین لیا، اور اس پر اگر وہ صبر کر لیا تو اس کے بدلے میں بھی جنت ہے، اس کے بدلے میں بھی جنت ہے۔ حالانکہ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج تو ہم چھوٹی چھوٹی نعمتیں چھن جانے پر شکوے شکایتیں کر لیتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر حدیث میں آنکھ جیسی بڑی نعمت بھی اگر اللہ تعالیٰ چھین لیا، کیونکہ اللہ دیا اللہ چھین لیا، اس پر اگر ہم صبر کریں اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ جنت دینے والا ہے۔ 32ویں چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دم نہیں کرتے، بدشگونی نہیں کرتے، داغ نہیں لگاتے، بلکہ رب پر بھروسہ کرتے۔ جو لوگ دم نہیں کرتے، مطلب یہ ہے کہ شرکیہ دم، یعنی دم کرنا جائز ہے۔ دم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بیمار ہوئے یا کوئی ڈرے ہوئے ہے، بیماریوں کی شفا کے لیے، بری نظر سے حفاظت کے لیے، شیاطین اور جنات سے حفاظت کے لیے ہم لوگ جو دم کرتے نا، یعنی قرآن کی صورتیں یا دعائیں پڑھ کر پھونکتے دم کرتے نا، یہ دم کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا بولے؟ جو دم نہیں کرتے، مطلب یہ ہے شرکیہ دم۔ جو جائز دم ہے وہ تو کریں گے، یعنی جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہ دعائیں پڑھ کر ہم کسی کو دم کریں، یہ جائز ہے، حالانکہ یہ کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اس میں بھی ہمارا مسئلہ، بچے بیمار ہو گئے گھر میں تو سیدھا اٹھا کے لے کے جاؤ کون سے تو بیمل صاحب کے پاس، انہوں دم کرتے، انہوں پھونکتے، انہوں پھونکے تو کم ہو جاتا، انہوں دم کرے تو کم ہوتا، انہوں پڑھے تو کم ہوتا۔ کیا شفا دینے والے وہ مل صاحب ہے؟ نہیں، شفا دینے والا اللہ ہے، شفا اللہ کی قرآن میں ہے۔ تو قرآن سب سے پہلے تو اگر بچے بیمار ہوئے تو ماں دم کرے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم کرتی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، تو بیویاں دم کریں اپنے شوہروں کو جب وہ بیمار ہوتے ہیں، شوہر دم کرے اپنے بیویوں اور اپنے بچوں کے لیے، گھر والے ایک دوسرے کو دم کریں، سورتیں پڑھے۔ آج ہمارا عقیدہ بگڑ گیا، ہم نہیں کرتے دم، ہم لے کے جاتے مول صاحب کے پاس، یہ مول صاحب پڑھے تو اچھا ہوتا، وہ مول صاحب پڑھے تو اچھا ہوتا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ عقیدے کی کمی ہے، یہ نیتوں کی کمی ہے۔ نیت ہماری ایسی نہیں ہونا، نیت اللہ پر بھروسہ ہونا اور اللہ کے کلام میں شفا ہے، یہ ہمیں نیت ہونا۔ تو دم کرنا، اور دم کرنے میں بھی کچھ لوگوں کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ کچھ بوڑھیوں کے پاس لے جاتے ہیں، خاص طور سے جب پیٹ میں درد ہوتا ہے تو کچھ لوگ بولتے ہیں ناب سرک گیا، پھر اور کچھ تو بھی ہو گیا، کیا تو بھی ہو گیا، یہ بیماری کو انہوں کرتے دم، یہ بیماری کو یہ خالہ کرتے، اب وہ خالہ کے پاس، وہ دادی کے پاس لے کے جاتے، اب انہوں دم کرتے۔ اب انہوں کیا دم کرتے، اگر وہ کبھی پڑھو بول کے بولنا ان کو، انہوں کیا دم کرتے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا، کب کی کون کی سکھا دیے سو چیزاں، اس میں شرکیہ دم رہتا، اس میں یا جبرائیل یا میکائیل بھی بول دیتے، اس میں کیا کیا کہ شیطانوں کو بلاتے، شیطانوں کو پکارتے، ایسے شرکیہ دم ہوتے، کیا کیا کہ پڑھ دیتے، کیونکہ ان کے پاس نہ قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، وہ کوئی دعائیں سیکھے ہوئے نہیں ہے۔ تو شرکیہ دم بھی کرنے والے لوگ ہیں آج، بوڑھے لوگ خاص طور سے۔ اس لیے جب بھی دم کرانے کے لیے جاتے، ہم انہوں کیا دم کرتے معلوم کر لینا، بغیر معلوم کرے نہیں، انہوں کرے تو انہوں پڑھے تو کم ہوتا کہتے نہیں، کم تو پھر غیر مسلموں کے پاس گئے تو بھی ہوتا، انہوں بھی دم کرتے پھر چلے جاتے، نہیں نہیں نہیں، عیسائیوں کے پاس بھی انہوں بھی کیا کہ پڑھ دیتے تو کم ہو جا رہا تو چلے جاتے، نہیں۔ جس کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے ایسے آدمیوں سے دم بھی نہیں کرانا۔ اس حدیث میں وہی چیز بتائی گئی، جو دم نہیں کرتے یعنی شرکیہ دم نہیں کراتے یہ لوگ، اور دوسرا کیا ہے، ایک تو دم نہیں کرتے اور دوسرا بدشگونی نہیں کرتے۔ بدشگونی، کوا پکارے تو کیا ہوتا، کالی بلی سامنے آئے تو کیا ہوتا، یہ تاریخ اچھا نہیں ہوتا، وہ دن اچھا نہیں ہوتا، اس طرح بدشگونی کرنا۔ لوگ بدشگونی نہیں کرتے تو جنت میں جاتے، دم نہیں کرا لیتے تو جنت میں جاتے۔ پھر اسی طرح داغ نہیں لگاتے۔ داغ لگانے کا مطلب شاید آپ کوئی بھی نہیں لگا رہے ہوں گے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ لگاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا تو بچپن میں ہی اس کو پیٹ کے پاس چر کے دیتے ہیں، تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو داغ لگانا چاہے وہ جانوروں کو ہو یا انسانوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، داغ نہیں لگانا، کسی بھی جگہ پر چر کے دینا۔ کچھ لوگ یہاں پیشانیوں کو، یہاں کن پٹیوں پہ بھی سرما دے رہا بول کے یہاں پر بھی چر کے لگاتے، چھوٹے بچوں کو پیٹ پہ دیتے، پھر اسی طرح بہت سارے لوگ الگ الگ جگہ پر اس طرح چر کے دیتے، تو یہ داغ لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صرف رب پر بھروسہ کرتے، یعنی شرکیہ دم نہیں، بدشگونی نہیں اور داغ نہیں لگاتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں، جنت میں جگہ دینے والا ہے، یاد رکھو۔ اب یہ 32 عمل ہوئے۔ 33واں عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیامت کے دن اس حال میں آیا کہ اس نے شرک نہیں کیا، اور یعنی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، اور 5 ٹائم کی نماز کا پابند رہا، روزہ بھی رکھتا رہا رمضان میں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہا، اور کبیرہ گناہوں سے بچا ہوا تھا، تو یقیناً اس کے لیے جنت ہے۔ نسائی میں روایت۔ کیا معلوم ہوا اس سے؟ جو لوگ یہ سمجھتے صرف کلمہ پڑھ لیے تو جنت میں جاتے، نہیں، کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کے بھی پابند رہے، روزے بھی رکھتے رہے، زکوٰۃ بھی دیتے رہے، اس کے بعد کبیرہ گناہ، بڑے گناہوں سے بچے تو، چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں، بھول چوک میں، نفسانی خواہشات میں، اور کیا ہے شیطان کی شر سے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے غلطیاں۔ کبیرہ گناہ، سود، زناکاریاں، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ بڑے بڑے گناہوں سے، ٹھیک ہے، یہ بڑے گناہوں سے جو بچا وہ جنت میں گیا۔ ورنہ آج بہت سارے لوگ چلو بھائی ہم تو شرک نہیں کرتے نا، یہ سوچ کے اب میں کچھ بھی گناہ کرے تو چلتا، بلکہ نماز نہیں بھی پڑھے تو چلتا، میں جنت میں جاتا سمجھتے۔ ان کے لیے یہ حدیث دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، شرک بھی نہیں کرنا، نماز بھی اس کے ساتھ پڑھنا، روزے اور زکوٰۃ بھی اس کے ساتھ ساتھ، بڑے گناہ نہیں کرے تو جنت میں جاتا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، 34واں عمل کیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ ابن ماجہ میں روایت۔ چھوٹے چھوٹے اعمال، جنت میں جانے کے یہ سب چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اگر ان اعمال کی ہم پابندی کریں تو جنت بھی آسان ہے ہمارے لیے۔ حالانکہ میں پچھلے ہفتے آپ لوگوں کو سنایا جنت کا راستہ کتنا مشکل ہے، تو یاد رکھو کیا جنت کا سوال 3 مرتبہ کرنا۔ اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جب ہمارے پاس شیخ یعقوب جمعی آئے تھے تو اس وقت انہوں نے ایک بات کہی تھی، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو بھی سوال کرتے جب بھی مانگتے 3 مرتبہ مانگتے ہیں، تو ہم بھی کوئی بھی چیز مانگے تو 3 مرتبہ مانگنا۔ اب یہاں پر بھی کیا آیا، جنت کا سوال 3 مرتبہ کرے تو یعنی ہم مانگتے ہیں اے اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یعنی جو بھی مانگو 3 مرتبہ مانگو۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ یہ عربی میں ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اس طرح اگر ہم عربی میں دعائیں یاد کریں 3 مرتبہ اگر دعائیں کرے، جو شخص 3 مرتبہ سوال کرتا جنت کا، اللہ تعالیٰ سے جنت خود کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخلہ کرا دے۔ تو نماز کے بعد ہو یا دوسرے اوقات میں جب بھی دعا کریں، دعا کرنے کے بعد ہم جنت کا سوال کریں 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح 35واں عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک کی تلاوت جنت میں داخل کرا دے گی۔ سورہ ملک کی تلاوت کب کرنا، کیسے کرنا؟ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے جب تک کہ سورہ ملک کی تلاوت نہیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے، تو رات کو آرام کرنے سے پہلے سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح سورہ ملک کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرتا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچا لیتا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ابن ماجہ میں ہے، قیامت کے دن سورہ ملک اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی میں روایت موجود ہے، قیامت کے دن سورہ ملک اس کے پڑھنے والوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر کے جنت میں لے جائے گی۔ اتنی حدیث۔ سورہ ملک روزانہ پڑھنا، رات کو پڑھنا یا جب کبھی بھی ٹائم ملا اگر پڑھتے رہنا، تو سورہ ملک اگر زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو یہ سورہ ملک ایک تو عذاب قبر سے بچا لیں گی، اور کیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر کے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دلائے گی اور سفارش کرے گی۔ تو یاد رکھو یہ سورہ ملک کی فضیلت ہے۔ اب 36واں عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی اور وہ اور میں دونوں اس طرح ہوں گے جنت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں انگلیوں کو اس طرح دکھایا، کیا جو دنیا میں 2 لڑکیوں کی صحیح پرورش کرتا ہے میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ ترمذی کی روایت۔ ایک حدیث میں 3 لڑکیوں کے تعلق سے بھی آیا۔ تو عورتوں کی پیدائش کو یعنی لڑکیوں کی بچیوں کی پیدائش کو برا سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ اگر لڑکیوں کی پیدائش پر جو شخص خوش ہوتا، ان کی اچھی پرورش کرتا، الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ الفاظ آئے، ان کی اچھی تعلیم، ان کی اچھی تربیت کرتا، ان کی پرورش کرتا، ان کو پالتا، ان کو بڑا کرتا اور ان کو اچھی جگہ نکاح کر کے دے دیتا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری، بلکہ جنت میں وہ اور میں اس طرح ہوں گے، یعنی میرے ساتھ وہ قریب رہیں گے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج بھی اتنے زیادہ تقریریں سننے کے بعد بھی اتنا زیادہ کیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ تمام چیزیں رکاوٹیں پابندیاں ہونے کے باوجود بھی آج لوگ کیا کرتے ہیں، لڑکیوں کو برا سمجھتے ہیں، لڑکیوں کی پیدائش پر کیا ہے برا سمجھتے ہیں، بہوؤں کو کوستے ہیں۔ بلکہ کچھ دن پہلے ہی سنا تھا، شاید 4-5 دن پہلے ہی ایک عورت کی زبان سے یہ بات سنا تھا کہ 3 بچیاں یا 2 بچیوں کے بعد تیسری بچی یا 3 بچیوں کے بعد چوتھی بچی پیدا ہوئی تھی، تو اس کے شوہر کی طرف سے بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا، تو وہ فوراً کیا ہے اپنی بچی کو پیدا ہوتے ہی اس کی ننند یا اس کی دیورانی کوئی طبی تھی، تم پال لو بھائی کیونکہ میرے کو بہت زیادہ ٹارچر ہو رہا بول کے مجبوراً اپنی بچی کو پیدا ہوئی اس بچی کو دے دیتی ہے۔ مائیں اپنی بچیوں کو دوسروں کو بیچ رہی ہے،
اور باہر کہیں تو بھی ہاسپٹل میں وہاں یہاں چھوڑ دے کے آ رہی ہے. ایسے بھی نیوز ہم لوگوں کو ملتے. کیوں؟ ماؤں کو ڈر ہے آج ساس کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، کہ اگر اب بھی بچی پیدا ہوئی تو پھر تجھے چھوڑ دیں گے یا تیرے اوپر ظلم کریں گے، یا یہ تمام چیزیں جو آج ہو رہی ہے. حالانکہ وہ بھی عورت ہی ہے. جیسا کہ میں کئی مرتبہ کہتا ہوں، عورت ہی آج عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے. جتنا مرد دشمن نہیں ہے اتنا عورت ہی عورت کی دشمن بنتی ہے. پوتری پیدا ہوئی سب سے زیادہ دادی کو ہی تکلیف ہوتی ہے. لڑکی وہ بھی عورت ہے، حالانکہ یہ بھی عورت ہے. تو عورت ہی عورت کی دشمن. عورت کا پیدا ہونا آج عورت کو ہی پسند نہیں رہا آج. تو یاد رکھو، اسی لیے کیونکہ مکے کے مشرک بھی عورتوں کے پیدا ہونے، لڑکیوں کی پیدا ہونے کو پسند نہیں کرتے تھے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیوں کی پیدائش پر ان لوگوں کو، صحیح پرورش کرنے والوں کو جنت کی بشارت دیے. لڑکے کے تعلق سے کوئی بشارت نہیں ملیں گی آپ کو. بچہ جو مرد بچہ ہے نا، اس کی اگر پرورش کرے، اگر 2 لڑکے 3 لڑکے اگر پیدا ہوئی ہے، اس کو جنت کوئی بھی حدیث نہیں ہے. لڑکیوں کی پیدائش کے لیے ہے، وہ جنت ہے بول کے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، علم کی کمی ہے، جہالت ہے، دین سے دور لوگ آج بھی لڑکیوں کے پیدا ہونے کو پسند نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھو، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 27واں عمل، ماں کے خدموں کے نیچے جنت ہے. نسائی میں یہ حدیث موجود ہے. اور 37واں عمل یہ ہے، اور 38واں عمل یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا سب سے بہترین دروازہ ہے. تم یا تو اس دروازے کو ضائع کر لو یا اس کو محفوظ کر لو. ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے. 2 حدیثیں. ماں کے خدموں کے نیچے جنت، باپ جنت کا بہترین دروازہ. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اب اس کو یا تو ضائع کر لو، یعنی اگر تم ان کی نافرمانی کر کے، ان کو ستا کے، ان کو تکلیف دے کے، یعنی باپ کو ماں کو دنیا میں بہت زیادہ ستا کے، ان کو تکلیف دے کے، ان کی بے عزتی کر کے، یا تو اس جنت کو ضائع کر لو یا پھر ان کی خدمت کر کے، ان کی عزت کر کے، ان کی دعائیں لے کے جنت کو محفوظ کر لو. ماں کے خدموں کے نیچے جنت بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ماں کے صرف پیر چھونے سے جنت نہیں ملتی. آج بھی مسلمان یہ سمجھتے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کیا کرو؟ خالی صرف ماں کے پیر پکڑ لو. آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے پیر چھونا، ان کے سامنے جھکنا، ان کے پیر پکڑنا. نہیں، جھکنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یاد رکھو. کچھ ہی دن پہلے سوال بھی آیا تھا مجھے، کچھ ہی دن 8-10 دن پہلے کا یہ سوال ہے کہ بھائی ہم تو صرف عزت کے خاطر، ادب کے خاطر آج بھی ہمارے ماں باپ کے پیر چھوتے ہیں، کیا یہ بھی غلط ہے؟ ہاں بھائی، یہ بھی تو غلط ہے. یہ بھی تو غلط ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر چھونا جائز نہیں تھا، اللہ کے رسول سے بڑھ کر تمہارے ماں باپ نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول سے بڑھ کر اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. جب اللہ کے رسول نے منع کیا میرے سامنے بھی جھکنا جائز نہیں ہے، تو پھر کس کے ماں باپ ایسے ہو سکتے ہیں؟ اور کون سا پیر، کون سا فقیر ایسا ہو سکتا ہے کہ تم جس کے سامنے رکوع کرو، جس کے سامنے سجدہ کرو، جس کے پیر پکڑو؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مطلب ماں کی خدمت کرو، ماں کی عزت کرو، ماں کی ضرورتیں پوری کرو، ماں کو تکلیف نہ دو، تب جا کے تمہیں جنت ملے گی. اور باپ، آج پھر بھی کچھ لوگ ماں کی خدمت تو کر لیتے ہیں، چاہے وہ بیٹیاں ہو یا بیٹے ہو. باپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، ایسا نظر آ جاتا ہے. جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بالکل بے سہارا ہو جاتا ہے. اکثر لوگ باپ کی عزت نہیں کرتے، خاص طور سے نوجوان لڑکے. لڑکیاں پھر بھی سسرال میں جانے کے باوجود بھی ماں باپ کا خیال رکھتی ہے، لیکن نوجوان لڑکے باپ کے ساتھ بے عزتی کرنا، باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا، جھڑکیاں دینا، ماں باپ کو ستانا، تو یہ بہت برے اعمال میں سے ہیں. تو جنت میں جانا بولے تو باپ کو بھی راضی کرنا ہوگا، ماں کو بھی راضی کرنا ہوگا. ماں باپ اگر ناراض ہے تو پھر ایسے لوگ جنت میں جانا مشکل ہے. یاد رکھو. اس کے بعد 39واں عمل، 39واں عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 3 نابالغ بچے مر جائے، اس پر صبر کر لے تو اس کے لیے بھی جنت ہے. صحیح بخاری کی روایت. مطلب یہ ہے جس کے بچے پیدا ہونے کے بعد ایک کے بعد ایک 3 بچے بھی مر گئے، اس پر بھی اگر صبر کر لیا تو اس کے لیے جنت ہے.
ہمارے پاس صبر کرنے کا جذبہ، صبر کرنے کا خیال وہ ہے ہی نہیں. ہر معاملے میں بے صبری، ہر معاملے میں رونا دھونا، ہر معاملے میں شکوے شکایتیں کر لینا. یہاں تو پیدا ہوئے سو بچے، بالغ ہونے سے پہلے اگر بچے مر گئے، ایک نہیں 3 بچے بھی مر گئے تو صبر کر لینے پر جنت کی گارنٹی ہے. آج تو کسی عورت کا اگر حمل ضائع ہو جاتا ہے اس پر بھی رونا دھونا شروع کر لیتے. 3 مہینے 2 مہینے 4 مہینے میں حمل ضائع ہو گیا بھائی، ابارشن ہو گیا، اب کیا کرنا، پورے خاندان والوں کو بول لیتے ہوئے رونا دھونا. ایسا ہو گیا کہ اب دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ان کے اوپر ہی آ کے ٹوٹ پڑی. شکوے شکایتیں کرنا نہیں، صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بچے مر گئے پیدا ہونے کے بعد بھی اس پر صبر کر لو تو پھر جنت ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ 40واں عمل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار ہو. نام اعمال میں کثرت سے استغفار کا مطلب کیا ہے؟ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار بھی پڑھتے رہے. جہاں دوسرے ہم لوگ اذکار پڑھتے سبحان اللہ الحمدللہ، اور اسے پہلے میں بولا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اس لیے زیادہ سے زیادہ جس کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ملتی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی جنت ہے. تو یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اب 41واں عمل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا. کیا بولے؟ میری امت کے سب لوگ جاتے جنت میں، لیکن جو انکار کر دیا انہیں نہیں جاتا. صحابہ حیران ہو کے پوچھے اللہ کے رسول ایسے کیسے؟ کوئی جنت کا انکار کر دیتا کیا؟ میں جنت میں نہیں جاتا ہوں بول کے کوئی بولتا کیا؟ کوئی بھی نہیں بولتا، گناہ گار بھی نہیں بولتا، بے نمازی بھی نہیں بولتا، سب کی خواہش ہے جنت میں جانا. تو اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ اس نے انکار کر دیا. صحیح بخاری میں روایت. انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تم اگر نبی کا طریقہ چھوڑ دو تو تم انکار کر دیے بس. دیکھیے کسی بھی معاملے میں نماز پڑھ رہے، اگر نماز میں تم نبی کا طریقہ چھوڑ دیے کا مطلب نبی کا انکار کر دیے. یہ ہے اس حدیث کا مطلب. شادی میں نبی کا طریقہ نہیں ہونا، معاملات میں نبی کا طریقہ نہیں ہونا، نماز میں نبی کا طریقہ نہیں ہونا، زندگی گزارنے کے طریقوں میں نبی کا طریقہ نہیں ہونا. تو جب نبی کا طریقہ ہی نہیں ہونا تو مطلب نبی کا ہی یہ انکار ہے. نبی کے طریقے سے انکار یہ جنت کا انکار ہے. یاد رکھو یہ جنت کا انکار ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی، جو مجھے فالو کرا، میرے طریقے پہ چلا، اس کے لیے جنت. جو میرے طریقے کو چھوڑا اس نے جنت کو چھوڑ دیا. جس نے میرے طریقے کا انکار کر دیا اس نے جنت کا انکار کر دیا. اس لیے ہمیشہ ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے یہ جاننا، پھر اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اچھا اس کے بعد 42واں عمل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. صحیح مسلم کی روایت. جیسا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت آئی. صبح شام 3 مرتبہ پڑھو، فجر کے بعد پڑھو، مغرب کے بعد پڑھو. یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دے گا. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں لیکن ان کو پڑھنا، ان کو یاد رکھنا. دیکھو اللہ کے رب ہونے پر میں راضی ہو گیا تو اب اللہ پر ہی بھروسہ، صرف ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ سے امید، ایک اللہ سے مانگنا، یہ ہے اس کا مطلب. نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر میں راضی ہو گیا، مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ میں چلوں گا، اسلام کے طریقے پہ میں چلوں گا، میں راضی ہوں، ناخوش نہیں ہوں، میں خوشی سے ان تینوں چیزوں کا اقرار کرتا ہوں تو میں جنت میں جاؤں گا. ورنہ عمل کرتے ہوئے مجھے پسند نہیں آ رہا، اسلام پسند نہیں آ رہا، نبی کا طریقہ پسند نہیں آ رہا، مجبوراً کیا کہ بڑے لوگاں سکھا دیے، لوگاں کیا بولتے، امی ابا غصہ کرتے، شوہر غصہ کرتا، اس لیے مجبوراً اسلام پہ عمل کر رہے، مجبوراً سنتوں پہ عمل کر رہے، لیکن دل سے اس پر راضی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے جنت نہیں ہے. دل کی خوشی سے راضی ہونا
یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہیں۔ اب 43واں عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں جا کے آئے معراج کے وقت اور واپس آنے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، اے بلال وہ کون سا عمل تم کرتے ہو؟ میں جنت میں چل رہا تھا لیکن دنیا میں تم چل رہے تھے تو تمہارے قدموں کی آواز میں جنت میں سن رہا تھا۔ اے بلال ایسا کون سا خاص عمل ہے تیرا؟ جنت میں تیرے پیروں کی آواز، تیرے قدموں کی، تیرے چلنے کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ اس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ یہ ہے کہ وضو کے بعد میں زیادہ سے زیادہ نفل پڑھتا ہوں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کہ میں اس سے زیادہ امید والا عمل نہیں کیا، یعنی جب آپ سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول کہ وہ کون سا عمل ہے تو مجھے اس عمل سے زیادہ امید والا تو کوئی عمل نظر نہیں آ رہا۔ ایک عمل ہے جو خاص میں ہمیشہ کرتا ہوں، وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی وضو بناتا ہوں میں اپنی حیثیت کے مطابق جتنی طاقت ہے، کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8، اپنی حیثیت کے مطابق نفل نمازیں پڑھتا ہوں۔ جب بھی وضو بناتا ہوں میں نفل نمازیں پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تیرے چلنے کی، تیرے قدموں کی آواز میں سن رہا تھا۔ یہ عمل ہے جو جنت میں لے جانے والا، وضو کے بعد نفل نمازیں پڑھنا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا عمل، 44واں عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا، وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ چھوٹا سا عمل، وضو کے بعد یہ پڑھو دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب کو یاد ہے، جس کو ہم دوسرا کلمہ بلکہ وہ خالی بچوں کو ہم کلمے بول کے سکھا دیتے، حالانکہ وہ کلمے کے طور پر تو کسی حدیث میں نہیں آئے، یہ دعائیں ہیں، اصل میں یہ دعائیں ہیں۔ چوتھا کلمہ بول کے جو سکھا دیتے وہ اصل میں فرض نماز کے بعد کے اذکار میں سے ہے۔ دوسرا کلمہ بول کے جو سکھا دیتے ہیں یہ اصل میں ہر وضو کے بعد، وضو بنانے کے بعد پڑھنے کی یہ دعا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کو یاد ہونا، ہر وضو بنانے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ جو پڑھتا ہے، یہ پوری دعا جو پڑھتا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد 45واں عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا۔ صحیح بخاری کی روایت، مسجد بنانا، اللہ تعالیٰ جنت بنا دے گا۔ یہ تو پوری مسجد بنانے کے تعلق سے ہے، بلکہ دوسری روایتوں میں یہ بھی ہے جو شخص چوڑی کے گھونسلے کے برابر بھی اگر مسجد بناتا ہے، مطلب پوری مسجد بنانے کی طاقت نہیں ہے تو اس مسجد میں ایک اینٹ دینے کی طاقت ہے تو وہ اینٹ کے برابر بھی اگر وہ خرچ کرتا ہے پیسے تو پھر اس کے لیے جنت اللہ تعالیٰ بنا دے گا، جنت میں گھر بنا دے گا۔ کوئی معمولی عمل نہیں ہے مسجد بنا دے۔ جب بھی کسی مسجد کے بارے میں اگر کوئی سوال کرنے کے لیے آئے، کوئی چندے کا اعلان سنے تو ہم خوش ہو جانا، اصل میں اللہ مجھے جنت میں گھر بنانے کا ایک موقع دیا بلکہ خوش ہو جانا، مسجدوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، مسجدوں کے لیے دل کھول کے ہمارا پیسہ لگانا۔ ہاں غریب ہے، کم ہے پیسے تو کم دو، آپ کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کے تعلق سے فیصلہ کرے گا۔ یہ مت سوچنا کہ بھائی لکھ پتی جو ہے انہوں مسجدہ بناتے، ہم تو غریبہ ہیں، ہم کیا کر سکتے؟ ارے اینٹ تو خرید کے دے سکتے کم از کم، ایک 300-400 روپے دیے تو ایک سیمنٹ کا ایک بیگ آ سکتا ہے، یاد رکھو۔ ایک 500 روپے دے دیے تو اس میں بھی کتنے اینٹ، کتنی ریتی، کچھ نہ کچھ تو بھی آپ کا پیسہ مسجد میں لگے، ہر مسجد کے لیے کچھ نہ کچھ تو لگا دو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں جگہ دے گا۔ جنت میں جگہ نہیں بلکہ جنت میں گھر بنا دے گا۔ اور یہ مسجدیں بنانا تو صرف مردوں کا کام رہ گیا ہے، اب مردوں کو ہی معلوم ہوتا، کیونکہ وہ لوگ مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پر اعلان ہوتا ہے، وہاں پر وہ لوگ دے دیتے ہیں۔ عورتوں کو کیا معلوم، مسجد میں کبھی جاتی ہی نہیں۔ حالانکہ اگر کم از کم جمعہ کی نماز کو بھی اگر جاتے تو کم از کم جمعہ میں تو بھی اعلان ہوتا کہ بھائی فلاں جگہ مسجد ہو رہی، تو نکال کے 500 روپے بھی اگر دے دیا، 1000 بھی دے دیا، اگر زیادہ ہے تو گھر آنے کے بعد 10,000 بھی دے دو، 50,000 بھی دے دو، بہتر ہے۔ جتنا زیادہ تم صدقہ کرو، جتنا زیادہ مسجدوں کے لیے پیسہ لگاؤ، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ بہترین جنت میں گھر بنا کے دے گا۔ عورتیں اس چیز سے خاص طور سے محفوظ ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کہاں پر مسجد بن رہی ہے، کس کے لیے پیسے دینا ہے، کب پیسے دینا، ان کو موقع ہی نہیں ملتا۔ تو یاد رکھو، تلاش کرنا، جہاں قرآن و سنت
پر عمل کرنے والی مسجد بن رہی ہے، جہاں توحید کی دعوت عام کرنے کی مسجد بن رہی ہے، آپ کو معلوم ہوا، ڈھونڈ کے جاؤ، معلوم کر کے جاؤ کہ بھائی اس کے ذمہ دار کون ہے، میں کچھ ڈونیشن دینا چاہ رہی ہوں، ڈھونڈ کے جا کے زیادہ سے زیادہ خرچ کرو۔ مسجدیں بنانا بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان کے بعد جواب دینے سے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت، اذان کا جواب دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذان کا جواب دینے والے کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ اذان کا جواب کا مطلب، جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، ہم بھی کہیں اللہ اکبر، اذان کا پورا جواب دینا۔ اذان جیسے جیسے ہم مؤذن کی سنتے ہیں ویسے ویسے اگر ہم لوگ جواب دیں گے، اور حی علی الصلاح کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ اگر پڑھیں گے، حی علی الفلاح کی جگہ بھی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد پوری اذان کا جواب دے دیں گے، اور اس کے بعد درود پڑھیں گے، اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھیں گے، یہ اصل میں کرنے کا کام تھا۔ لیکن اذان ہوتی ہے تو ہم لوگ آج ٹی ویوں کے سامنے مشغول، فونوں میں باتیں کرتے ہوئے مشغول، اور کیا ہے، گھروں میں چیختے چلاتے ہوئے مشغول۔ نہیں، اذان ہوتی ہے تو کہہ دینا کہ سب لوگ خاموش رہیں گے، کوئی بات نہیں کرے گا، اذان سنو غور سے اور اذان کا جواب دو، اذان سنو، اذان کا جواب دو۔ حالانکہ آج ہم دیکھتے ہیں، اب وہ کرنے والا کون سی نیت سے کرتا ہے یہ نہیں معلوم، لیکن آج غیر مسلموں کو بھی معلوم ہے اذان ہوتی ہے تو خاموش رہنا، بلکہ اسلام کے دشمن بھی ایسا عمل کرتے ہوئے ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں، کبھی وہ اسپیچ دیتے ہوئے، بلکہ ناچنے گانے والے سی ایم پی ایم ایکٹر ایکٹریسز بھی جب اذان سنتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ سی ایم کی حیثیت کتنی بڑی ہوتی ہے، اس کے سامنے لاکھوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی باتیں سننے کے لیے، لیکن اذان ہوتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن آج مسلمان گھروں میں چیختے چلاتے ہوئے ٹی ویوں کے سامنے، موبائلوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا۔ اذان کا جواب دینا اور اذان کے بعد دعا پڑھنا، درود بھیجنا، تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بلکہ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، یاد رکھو۔ پھر اس کے بعد 47واں عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 12 سنتیں ادا کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دے گا۔ ترمذی کی روایت۔ دن میں 12 سنتیں کون کون سی؟ دوسری حدیث میں ہے، فجر کے فرض سے پہلے 2 رکعت، ظہر کے فرض سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے فرض کے بعد 2 رکعت، اور مغرب کے بعد 2 سنت، اور عشاء کے بعد 2 سنت، مکمل 12 ہو گئے۔ فجر سے پہلے 2 سنت، ظہر سے پہلے 4 سنت، 6 ہو گئے، ظہر کے بعد 2 سنت، 8 ہو گئے، مغرب کے بعد 2 سنت، 10 ہو گئے، عشاء کے بعد 2 سنت، 12۔ جو پابندی کے ساتھ دنیا میں یہ 12 رکعت پڑھ لیتا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دیتا، یاد رکھو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم حدیثیں دیکھیں گے، 48واں عمل یہ ہے، میں اس شخص کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے۔ ابو داؤد کی روایت۔ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اس کے لیے تو ہمت ہونا، اس کے لیے تو طاقت ہونا، اس کے لیے اچھے اخلاق ہونا، اصل میں اس کے لیے جنت میں جانے کا یقین ہونا، امید ہونا۔ کیا عمل ہے یہ؟ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کرنے کے لیے خاموش رہنا۔ نماز پڑھ لینا آسان ہے، روزہ رکھ لینا آسان ہے، پردہ کر لینا آسان ہے، ذکر کرنا، اذکار کرنا، قرآن پڑھنا آسان ہے، یہ سب کرو، وہ لوگ سب کر لیتے، داڑھی رکھ لیتے، ٹوپی رکھ لیتے، برقع پہن لیتے، روزے رکھ لیتے، سب کر لیتے، سب آسان ہو جاتا۔ لیکن لڑائی کے وقت، جھگڑے کے وقت، جھگڑا نہیں بڑھنا، جھگڑا اور آگے نہیں بڑھنا۔ ٹھیک ہے انہوں غلط ہے، میں حق پر ہوں، میری غلطی نہیں ہے، لیکن جھگڑا نہیں بڑھانا، میں چاہتی ہوں، یہ سوچ کے خاموش ہو جانا، یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ یہ آسان ان لوگوں کے لیے ہے جو دیندار ہے، سچے دیندار۔ یہ آسان ان لوگوں کے لیے ہے جو جنت میں جانا چاہتے ہیں، حقیقت میں ان کے لیے آسان ہے۔ یہ آسان ہے صرف اور صرف اچھے اخلاق، اچھے کیریکٹر والوں کے لیے، ورنہ میرے پاس نمازوں کی کمی نہیں ہے، روزوں کی کمی نہیں ہے، ذکر و اذکار کی کمی نہیں ہے، حج اور عمرے کی کمی نہیں ہے، جھگڑا ہوا تو میرے پاس باتوں کی بھی کمی نہیں ہے، میرے پاس زبان کی بھی کمی نہیں ہے، میرے پاس طاقت کی بھی کمی نہیں ہے،
جھگڑا اور بڑھے، میں غلط بھی ہوں کوئی مسئلہ نہیں، میں غلطی کو اقرار نہیں کر لوں گا، نہیں مانوں گا، میں جھگڑا کروں گا، جھگڑا کر کے جیتوں گا. یہ آج ہر ایک کی خواہش بن گئی ہے. آج نہیں، تم حق پر ہے، تمہاری غلطی نہیں ہے، معلوم ہے تمہارے کو، فوراً یہ حدیث یاد آنا، اللہ میرے سامنے لڑنے والا لڑنے والی جو بھی ہے، لیکن وہ جھگڑا آگے بڑھنا میں نہیں چاہتا، صرف اس لیے میں خاموش ہو جاؤں گا. اللہ میرے خاموش ہو جانے کی وجہ سے اللہ تو مجھے جنت میں جگہ دے دے. بس ایک مرتبہ یہ حدیث یاد کر لو اور خاموش ہو جاؤ. گھر کی کوئی لڑائی آگے نہیں بڑھتی ہے، چاہے وہ ساس بہو کی لڑائی ہو، چاہے وہ ننند بھابھی کی لڑائیاں ہو، دیورانی جٹھانی کی لڑائیاں ہو، پڑوسنوں کی لڑائیاں ہو. ایک حدیث یاد رکھ لو، میں حق پر ہوں لیکن میرے کو اللہ جنت کی گارنٹی دیا، اس لیے میں خاموش ہو جاتا ہوں. بس تو گھروں میں چین و سکون آتا. تو یاد رکھو یہ چھوٹا سا عمل ہے، کرنے والے کے لیے چھوٹا ہے، سوچنے والے کے لیے چھوٹا ہے، لیکن سب کے لیے چھوٹا نہیں، سب کے لیے بہت بھاری عمل نظر آتا. یاد رکھو جنت اگر جانا چاہتے ہو تو یہ ایک آسان طریقہ ہے. پھر اس کے بعد 49واں عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی. کیا دعا؟ اے اللہ تو مجھے مسکین رکھ اور مسکین بنا کر ہی، مسکین کی حالت میں ہی فوت کر، اور مجھے قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ اٹھا. کیا دعا کر رہے؟ مسکین کا مطلب غریب. اللہ مجھے غریب رکھ، غریبی کی حالت میں ہی موت دے، قیامت کے دن غریبوں کے ساتھ ہی اٹھا. یہ دعا آج دنیا میں کوئی کرتا؟ کتنا بھی امیر ہیں دے، اللہ اور امیر بنا، اور پیسے دے، اور سونا دے، اور چاندی دے، اور گاڑیاں دے، پیسے. غریب بھی یہی دعا، امیر بھی یہی دعا، سب یہی دعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا الٹی تھی، اللہ میرے کو غریب ہی رکھ. تو دوسری حدیثوں میں ملتا ہے اللہ مجھے ایک مرتبہ ایک ٹائم کا کھانا دے تاکہ میں شکر کروں، دوسرے وقت میں مجھے بھوکا رکھ تاکہ میں تجھے یاد کروں. اللہ مجھے ایسی زندگی دے بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے. تو یہ دعا سن کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی، جیسے ہم بھی پریشان ہوتے. اگر آج کوئی ایسی دعا کرے تو کوئی بھی پریشان ہوتا رہے، یہ کیا رہے بھائی، سب لوگ ہم پیسے مانگ رہے، انہیں غریب رکھ بول کے مانگ رہا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی اور کہتی ہے اللہ کے رسول ایسی کیسی دعا کر رہے آپ، غریب رکھ، غریبوں کے ساتھ ہی اٹھا قیامت کے دن، غریبوں کے ساتھ ہی موت دے، یہ کیسی دعا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی دعا کیوں کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اے عائشہ کل قیامت کے دن امیروں سے 40,000 سال پہلے غریب لوگ جنت میں جائیں گے. بولے اللہ اکبر، امیروں سے 40,000 سال پہلے جنت میں جائیں گے غریب. ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ اس حدیث میں وضاحت تو نہیں ہے لیکن اللہ بہتر جانتا. ہو سکتا جتنا زیادہ امیر ہے اس کو اتنا زیادہ حساب دینا پڑتا، کتنا کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کتنے گاڑیاں تھے، کتنا پیسہ تھا، کتنا سونا تھا، کیا کیا کرا، کتنا کھایا، یہ سب حساب دینے کے لیے اس کو زیادہ ٹائم لگ جاتا. غریب کے پاس تھا کچھ بھی نہیں، جتنا تھا اتنا جلدی حساب ہو گیا، جنت میں چلے گیا. انہیں جنت میں گئے 140,000 سال کے بعد امیر لوگ آتے کہتے جنت میں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریب رکھنے کی دعا کرے، غریب رہنے کی دعا کرے. پھر اس کے بعد نصیحت بھی کرتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے عائشہ کبھی مسکینوں کو اگر کوئی مانگنے کے لیے آیا تو اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، مسکینوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، غریبوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. اور یہ دعا بھی کرے تو کیا معلوم ہوا؟ غریبی جنت میں لے جاتی ہے. جلدی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک غریب اور مسکین بھی ہے. بلکہ ایک دوسری حدیث میں بہت دن پہلے پڑھا تھا، ایسا غریب آدمی جس کو کوئی اپنی بیٹی دینا پسند نہیں کرتا. حدیث کے الفاظ اس میں 2-3 الفاظ ہے، اس میں ایک لفظ مجھے یاد آ رہا، ایک بات یاد آ رہی، ایسا غریب کہ جسے کوئی اپنی بیٹی دینا پسند نہیں کرتا، ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں امیروں سے پہلے جگہ دیتا بول کے. تو یہ غریبوں کی فضیلت میں بھی بہت ساری حدیثیں ہیں. تو بہرحال کبھی اپنی غریبی پہ ناشکری کے الفاظ، اپنی غریبی پہ غم کرنا، اپنی غریبی پہ اللہ تعالیٰ سے لان تان کرنا، شکوے شکایتیں کرنا، یہ غلط ہے.
اللہ جو بھی دیا جتنا بھی دیا الحمدللہ بولو تو پھر تمہارے لیے جنت الفردوس میں جگہ ہے امیروں سے پہلے۔ اب آخری آج کے اس درس کی آخری حدیث اور 50واں وہ عمل، جنت میں لے جانے والے 50 اعمال میں سے 50واں عمل وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ، رات کو اس وقت نماز پڑھو جس وقت لوگ سو رہے ہو، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ۔ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ سلام کو عام کرو، مسلمان جہاں بھی دکھے، آپ اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے، سلام کرو۔ آج سلام کرنا بھی پریشانی ہے۔ اگر مارکیٹ میں گئے، دکان میں گئے، کون تو بھی مسلمان آئے، السلام علیکم باجی بولے تو نیچے اوپر دیکھتے، ہاں کون جی نو، میں نہیں پہچان رہی تمہارے کو، انہوں سلام کرے تو انہوں پلٹا کہ میں تمہارے کو نہیں پہچان رہی۔ ارے سلام کا جواب دو جی، پہچاننا کہیں کو مسلمان ہے یہ تو پہچانے جا رہے نا، کیونکہ آج سلام کی فضیلت ہی نہیں معلوم ہے نا، اس لیے آج سلام کرنا ہی چھوڑ دیے۔ ہاں مردوں میں یہ عورتوں کے مقابلے میں عام زیادہ ہے، زیادہ عام ہے سلام کرنا۔ کوئی بھی مرد کبھی بھی کسی بھی داڑھی والے کو دیکھتا ہے تو ماشاءاللہ سلام کرتا ہے، ٹوپی والے کو دیکھتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ اور عرب میں نے دیکھا بہت وہاں کے کچھ لوگوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ عرب کا بڑے سے بڑا امیر کیوں نہ ہو، لکھ پتی کروڑ پتی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے گاڑی میں جانے والا کیوں نہ ہو، اگر راستے پہ جاتے جاتے کوئی بلدیہ میں کام کرنے والا، کچرا اٹھانے والا، روڈ صاف کرنے والا اگر آدمی بھی دکھا تو رک کے السلام علیکم بول کے جاتا۔ خاص طور سے اگر داڑھی والا نظر آیا تو وہ کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، امیر بھی اگر دیکھ لیا تو سلام کر کے جاتا، السلام علیکم بول کے جاتا ماشاءاللہ۔ وہاں پر یہ عادت ہے، آج ہمارے پاس یہ چیز نہیں رہی، مردوں میں پھر بھی ہے لیکن عورتوں میں بہت کم ہے۔ تو سلام کو عام کرنا، مسلمان عورت نظر آئی کہیں پر بھی السلام علیکم، سلام کو عام کرو، پھیلاؤ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کھانا کھلاؤ، کھانے کے تعلق سے میں پچھلے ہفتے میں بھی بولا، غریبوں کو کھلاؤ، امیروں کو نہیں، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ پھر اسی طرح رشتوں کو ملاؤ، رشتہ داروں کو جوڑو، رشتوں کو کاٹو نہیں۔ پھر اسی طرح رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، سب سو رہے، ہم اکیلے اٹھ کے نماز پڑھے، تہجد کی نماز 2 پڑھو 4 پڑھو، لیکن تہجد کی نماز کی بھی یہ فضیلت ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہے، یہ اعمال تم کرو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہے۔ امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ اللہ جتنے بھی اعمال ہم لوگوں نے سنا جنت میں لے جانے والے، ان تمام اعمال کو کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔